ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شیزہ ذوالفقار۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پہ پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، بریک سے پہلے پروفیسر صاحب نے بہت اچھا کلام پیش کیا۔ اس کی ادائیگی اتنی پیاری کی کہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ماشاءاللہ سر سلامت رہیں، بہت پیاری آواز ہے آپ کی۔ ملا تمہید ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل اسلام صاحب۔ جی سر، آپ فیصل اسلام فاؤنڈیشن پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو سر بتائیے گا کہ حقوق اللہ کی میں جو ہم غفلت کریں وہ اس کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد میں معافی نہیں ہوگی۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ہم عموماً جب بات کرتے ہیں تو معافی والا معاملہ اس طرح سے ہے کہ بروز قیامت، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تو اس بات پہ کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، جبکہ اللہ کے حقوق پہلے نمبر پہ ہیں اور حقوق العباد دوسرے پہ ہیں۔ اللہ کے حق ہم پر اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم حقوق العباد پہ عموماً زور اس طرح سے دیتے ہیں کیونکہ قیامت والے دن کیونکہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ تو اپنے حق معاف کرتا ہے، لیکن اگر ہمارے حق کسی انسان کی طرف واجب الادا ہوئے تو معاملہ اس وقت اتنا سنگین ہوگا کہ معافی والے طرف مشکل ہو جائے گا، اور اس وقت انسان ڈھونڈے گا کہ مجھے کسی نہ کسی طرف سے نیکیاں ملیں۔ تو جس کی طرف کسی انسان کا کوئی حق کسی نے کوئی غضب کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ تو صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ڈر کی وجہ سے حقوق العباد پہ، حقوق اللہ پہ ہم زور دیتے ہیں کہ چلے انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کیے ہیں ہم اس پہ کام کریں۔ بہت خوب۔ اچھا فیصل بھائی، میں آپ کے پاس چونکہ مجھے آپ نے انوائٹ بھی کیا تھا، میں آپ کے ادارے میں بھی میں نے وزٹ بھی کیا تھا، یقین کریں مجھے دو چیزیں فیل ہوئی ہیں، ایک خوشی اور ایک دکھ۔ خوشی اس بات کی تھی، ایک نوجوان تنہا نکلا اور ویلفیئر کا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اب اس کے ساتھ جو آپ کا ورکنگ پلان ہے اس میں اور بھی آپ کا القاب آپ کے ساتھ ہے۔ پھر دکھ اس بات کا ہوا کہ بہت ساری مائیں، بہت ساری ہماری بہنیں، بہت ساری بیٹیاں جن کو آپ نے سہارا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، افسوس ان بچوں پر، ان کی بہن بھائیوں پر جو ان کو مطلب سہارا نہیں دے رہے، تو اس پر آپ کیا میسیج دیں گے؟ اویس بھائی، اس میں ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا اسلامی کلچر تھا اس کو چھوڑ کے ہمارا فوکس ہوا ہے مغرب کی جانب۔ اس میں ہمارا بنیادی کردار تھا میڈیا کا، تو ہماری جو نوجوان نسل تھی اس نے اس میڈیا کے کردار کو خود پہ ڈیولپ کیا ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ ہماری ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جو ہمارا باپ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ تعلیمات عام کرنا ضروری تھیں، لیکن ہم ان سے جیسے ہی پیچھے ہٹتے گئے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں گے پچھلے چند سالوں میں اولڈ ایج ہوم، ویلفیئر ہومز اور دارالمعاد، ان کا بھی اضافہ ہوا ہے اور ان میں رہنے والے لوگوں کا بھی اضافہ ہوا ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہ میڈیا اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا ویر، میرا بھائی، کیا لوگ سچی مچی والا پیار میرا، یقین کریں یہ حضور کے ثنا خان ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ہمارے ثنا خانوں کے نا یقین کریں ماتھے کا جھومر ہیں۔ میں آپ کو ریئلی بائی گاڈ بتا رہا ہوں، یہ آپ کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے۔ بھائی باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے۔ ساجد بھائی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، جن پر ہماری اوقات ہی کیا، ہم کیا کون ہوتے ہیں ان کی شان بیان کرنے والے، جن کے بارے میں اور جن کی تعریف، جن کے قصیدے، میں تو یوں کہوں گا جن کا قصیدہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے پڑھا، یہ قصیدہ ہی ہے، اے سیدہ کائنات تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ یہ حضور نے قصیدہ پڑھا ہے آپ کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بس جن کی شان فرشتے بیان کریں، خود ملائکہ کریں، آقا علیہ السلام کریں، تو ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، ہم تو اس بس کیا ہے۔ آپ بسم اللہ ان کی شان بیان کریں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ بڑا ایک معروف کلام ویس بھائی وہ سیدہ کے حوالے سے منقبت، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، سیدہ محسن علی ہے فاطمہ، سیدہ محسن علی ہے فاطمہ، لائلہ بھی جھومنے لگا، بھی جھومنے لگا، لائلہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، سیدہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، سیدہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، سیدہ چکی پیستی ہے فاطمہ، سیدہ چکی پیستی ہے فاطمہ، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ۔ واہ 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 ساجد سیفی چشتی صاحب بڑی ہی محبت کے ساتھ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، اور بڑی روزے کی حالت میں روزداری ماشاءاللہ کر رہے تھے، حالانکہ بڑا اوکھا کام ہے ایک روزہ تو پھر روزداری، چونکہ اس ٹائم روح افضلی سے سجی ہوندی ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین یہ ایسا گھرانہ ہے زاہد بھائی، ایسا لجبال گھرانہ ہے کہ حاتم تائی کا بچہ تھا نا، اس نے ایک بار امام علی مقام سے سوال کیا کہ بتا تیرا نانا کتنا سخی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو بتا کہ تیرا کتنا بڑا سخی تھا جو حاتم تائی ہے؟ اس نے کہا جی وہ بڑا سخی ہے۔ اس نے کہا کتنا سخی ہے؟ اس نے کہا بھائی اس کے 7 دروازے ہمارے محل کے، جو ایک دروازے پر آتا ہے اگر کوئی کمی رہ جاتی تو دوسرے پر رہتے ہی کمی تیسرے پر، تیسرے سے چوتھا، 5واں، 6واں، ایون کہ 6 دروازوں سے کمی رہ جاتی تو پھر 7ویں سے بھی آتا نا اس کی خیر مل جاتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا بچپنا تھا، آپ نے فرمایا اچھا اس میں سخاوت والی کون سی کمال ہے؟ اس میں کون سے سخاوت والا کمال ہے؟ یہ سخاوت نہیں ہے، ایک میں کمی رہتی تھی تو دوسری میں آتا تھا، دوسری میں رہتی تھی تو تیسرے، پھر چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ آپ نے کہا میرے نانا کا ایک ہی کچا دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے۔ جب کوئی سوالی، کوئی سائل، کوئی منگتا، کوئی میرے نانا کے در پر ایک بار فقط آ جاتا تھا تو قیامت تک دوبارہ کمی نہیں رہتی تھی۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے در کی۔ تو ناظرین میری چونکہ کوشش ہے میں خود ٹائم کم لوں، ظاہر نصیب نہ جانے پھر کب ٹائم آپ سے ملے گا۔ زاہد بھائی، پروفیسر زاہد صاحب، سر کوئی آپ بھی کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں، اس کے بعد ہمیں چھوٹی سی ایک بریک ہوگی، پھر آخر میں پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کلوز کریں گے اپنے پروگرام کو۔ بہت بابرکت اس وقت
لمحات گزر رہے ہیں جی اور جب یہ کیفیت بنی ہو کہ یہ پروگرام ہم رمضان مبارک خوشبو رمضان جو ہے ریکارڈنگ یہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہماری قلبی ایک نسبتیں ہیں اس بارگاہ کے ساتھ ہم ان کا بھی لطف لے رہے ہیں اور بیک وقت عقیدت محبت اور اس کیفیت سے بھی ہم آشنا ہیں کہ جو ایک ماننے والوں کی کیفیت ہوتی ہے. تو میں ایک اور کلام جو ہے وہ پیش کرتا ہوں اور وہ بھی کلام بہت معروف ہے، حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں چند اشعار جو ہے پیش کرتا ہوں. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور مسیحا کو مسیحائی کی نعمت بخشی. ید بیضا کی کلیم اللہ کو دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی نعمت بخشی اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. تو پھر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا. اور امت کے لیے جو اپنے نواسوں کو لٹا دے، ایسا تو جہاں میں کوئی داتا نہیں دیکھا. تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بے جبریل امی ہے. اس در کا تو دربان بے جبریل امی ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا
نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ماشاءاللہ یقین کیجئے ناظرین، زاہد بھائی پڑھ رہے تھے یا ساجد بھائی پڑھ رہے تھے، یقین کیجئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے الحاج اعظم چشتی صاحب علیہ الرحمہ کی یاد تازہ کر دی ہے. یہ اصل طریقہ ہے، یہ اصل رنگ ہے نعت کا. افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے نعت کر پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر. میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ مطلب موڑ کے ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، موڑ کے اگر مر جانا یہ بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، اب تو افسوس ہے یار کہ بہت سارے ہمارے ثنا خان، چل ٹھیک ہے ماں کی شان پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں محفل میں حضور کی نعت کے بعد ٹھیک ہے ماں کی شان بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھنی چاہیے، ہم خود کہتے ہیں. اب ماں کی ساتھ کے ساتھ اب ماموں کی شان بھی شروع ہو گئی ہے. بدقسمتی ہے ان لوگوں پر، عذاب نہیں ٹوٹے گا تو اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر چاچو کی شان شروع ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ سس کی شان. مطلب افسوس ہے یار، یہ میں کوئی میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہ اندر کی باتیں ہیں میری، میں کیا کہوں. ابھی تو بہت ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ لوٹتے ہیں.